آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے سفر پر نکلنے والے ہیں جو کسی ایک صدی یا 1000 سال پر محیط نہیں ہے۔ ہم پورے 13.5 ارب سال کی تاریخ سمیٹنے جا رہے ہیں۔ بالکل 13.5 ارب سال کی طویل تاریخ۔ آج کا ہمارا مشن بنیادی طور پر سائنس، حیاتیات اور انسانی ارتقاء کے ان نوٹس اور حوالوں کا نچوڑ نکالنا ہے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ ہم آج جس مقام پر ہیں وہاں تک آخر کیسے پہنچے۔ صحیح، اور یہ کوئی معمولی کہانی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ تاریخ اور حیاتیات کے سنگم کی وہ حیران کن اور کسی حد تک خوفناک کہانی ہے جو بتاتی ہے کہ کس طرح افریقہ کے جنگلوں میں گھومنے والا ایک انتہائی غیر اہم اور معمولی سا جانور ایک دن پوری دنیا کا حکمران بن گیا۔ چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ اس تمام سفر کو سمجھنے کے لیے ہم صرف تاریخ کے اوراق نہیں پلٹیں گے کہ کیا کچھ ہوا، بلکہ ہمارا اصل ہدف یہ جاننا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کو اکثر یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ سے ہی اس کرۂ ارض پر کوئی بہت خاص اور برتر مخلوق رہے ہیں۔ ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں نا۔ ہاں، لیکن حوالوں کے مطابق ارتقاء کے شواہد اس کے بالکل برعکس کہانی سناتے ہیں۔ لاکھوں سال تک انسان افریقہ میں چمپینزی اور ہاتھیوں کی طرح بس ایک عام سا جانور تھا۔ اس کا اپنے ارد گرد کے ماحول پر اس سے زیادہ کوئی اثر نہیں تھا جتنا کہ کسی گوریلا یا سمندر میں تیرتی جیلی فش کا ہوتا ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہ بات واقعی ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ ہم ہمیشہ سے اتنے خاص نہیں تھے۔ اور ان حوالوں میں ایک اور حیرت انگیز حقیقت بھی موجود ہے جس کا ذکر عام طور پر ہمیں نہیں ملتا۔ آپ مختلف انسانی نسلوں کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ اگر ہم آج سے 20 لاکھ سال پہلے کے دور میں جائیں اور تقریباً 10,000 سال پہلے تک کا جائزہ لیں تو ہم اس زمین پر اکیلے انسان نہیں تھے۔ زمین پر انسانوں کی صرف ایک نہیں بلکہ کئی مختلف نسلیں ایک ساتھ رہتی تھیں۔ ہاں، جس طرح آج کتوں یا بلیوں کی مختلف اقسام ہیں، ویسی انسانوں کی بھی کئی الگ الگ اقسام بے وقت موجود تھیں۔ یہ ایک ایسا سچ ہے جو انسان کی انفرادیت کے غبارے سے ہوا نکال دیتا ہے۔ اور ان کا جغرافیائی پھیلاؤ بھی تو بہت مختلف تھا۔ بالکل، مثال کے طور پر یورپ میں نیانڈرتھل رہتے تھے جو سردی کے سخت عادی تھے۔ ایشیا میں ہومو ایریکٹس تھے جنہوں نے لگ بھگ 20 لاکھ سال تک زمین پر بقا پائی۔ یہ ایک ایسا شاندار ریکارڈ ہے جسے ہماری موجودہ نسل شاید کبھی نہ توڑ سکے۔ اور وہ انڈونیشیا والے بونے انسان؟ ہاں، جزیرے فلورس پر ہومو فلورینسز نامی بونے انسان رہتے تھے جن کا قد بمشکل 1 میٹر ہوتا تھا۔ وہاں وسائل کی کمی تھی، اس لیے ارتقاء نے انہیں چھوٹا کر دیا۔ تو گویا بیک وقت مختلف سائز اور شکلوں والے انسان زمین پر موجود تھے، لیکن ہم ہومو سیپینس ان سب پر بازی لے گئے۔ اور میں سوچتا ہوں اس کی ایک بڑی وجہ ہم اپنا بڑا دماغ سمجھتے ہیں۔ دماغ کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس بڑے دماغ پر بڑا فخر ہے، لیکن حوالوں میں لکھا ہے کہ یہ حقیقت میں ایک بہت مہنگا اور خسارے کا سودا تھا۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ بظاہر تو بڑا دماغ ہونا بقا کے لیے ایک زبردست فائدہ لگتا ہے، تو پھر جسم کو اس کی بھاری قیمت کیسے چکانی پڑتی ہے؟ اسے اگر ہم خالصتاً توانائی کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں بتاتی ہوں، انسانی دماغ جسم کے کل وزن کا بمشکل 2 سے 3% ہوتا ہے، لیکن جب جسم بالکل آرام کی حالت میں ہو تو بھی یہ دماغ جسم کی 25% توانائی اکیلا ہی استعمال کر لیتا ہے۔ 25% توانائی صرف ایک چھوٹے سے حصے کے لیے؟ بالکل، اور اس بھاری قیمت کو پورا کرنے کے لیے قدیم انسانوں کو مسلسل خوراک کی تلاش میں بھٹکنا پڑا، اور توانائی دماغ کی طرف جانے کی وجہ سے ان کے پٹھے کمزور ہوتے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوا۔ 2 پیروں پر چلنے کا مسئلہ؟ صحیح کہا آپ نے۔ جب انسان نے 2 پیروں پر سیدھا چلنا شروع کیا تو کشش ثقل کا سارا بوجھ ریڑھ کی ہڈی پر آیا، جس سے انسانوں کو کمر درد اور گردن کی اکڑن جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور خواتین کے لیے یہ ارتقائی تبدیلی اور بھی کٹھن ثابت ہوئی۔ کیونکہ سیدھا چلنے کے لیے کولے کی ہڈیاں تنگ ہو گئیں۔ ہاں، اور دوسری طرف پیدا ہونے والے بچوں کے دماغ اور سر کا سائز مسلسل بڑھ رہا تھا۔ اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے ارتقائی عمل نے وقت سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں کو ترجیح دینا شروع کر دی۔ یعنی وہ مائیں زندہ بچ گئیں جن کے بچے اس وقت پیدا ہو جاتے تھے جب ان کا سر چھوٹا اور نرم ہوتا تھا۔ بالکل، اور یہی وہ خامی ہے جس نے انسانوں کی پوری تاریخ کا رخ موڑ دیا۔
انسانی بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ مکمل طور پر بے بس ہوتے ہیں۔ ایک بچڑے کو دیکھیں تو وہ کچھ دیر بعد ہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، انسانی بچے تو سالوں تک دوسروں کے محتاج رہتے ہیں۔ اسی لیے ان کی پرورش کسی ایک فرد کے بس کی بات نہیں تھی، پورے قبیلے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس مجبوری نے انسانوں کے درمیان انتہائی مضبوط سماجی روابط پیدا کیے، اور چونکہ بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوتا ہے، اس کا دماغ کچی مٹی کی طرح ہوتا ہے۔ نہ کہ پکے ہوئے برتنوں کی طرح۔ بالکل، اس کچی مٹی کو کسی بھی ثقافت یا مذہب میں بآسانی ڈھالا جا سکتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے، یعنی ہماری جسمانی کمزوری ہی دراصل ہماری سماجی طاقت بن گئی۔ اور جسمانی کمزوری کی بات کریں تو خوراک کی زنجیر والا حصہ مجھے سب سے زیادہ چونکا دینے والا لگا۔ وہ مڈل مین والی بات؟ ہاں، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے ٹاپ پریڈیٹر رہیں، لیکن انسان لاکھوں سال تک اس خوراک کی زنجیر کے بالکل درمیان میں کہیں لٹکا ہوا تھا۔ حقیقت یہی ہے، ہماری مہارت بڑے جانوروں کا شکار کرنے میں نہیں تھی، بلکہ جب شیر یا لگڑبگے شکار کر کے پیٹ بھر لیتے تو قدیم انسان ڈرتے ڈرتے اس ڈھانچے کے قریب جاتا اور ہڈیوں کا گودا نکال کر کھاتا تھا۔ تو پھر ہم اس درمیانی درجے سے سیدھا دنیا کے باس کیسے بن گئے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایک زبردست اور تیز ترین تبدیلی آئی۔ ایک شیر یا شارک نے لاکھوں سالوں میں آہستہ آہستہ سب سے اوپر کا مقام حاصل کیا، جس سے ماحولیاتی نظام کو ایڈجسٹ ہونے کا وقت ملا۔ مطلب دوسرے جانوروں نے ان سے بچنا سیکھ لیا۔ بالکل، لیکن انسان نے ایک ہی جھٹکے میں اتنی جلدی چھلانگ لگائی کہ نہ تو ماحولیات اسے برداشت کر سکی اور نہ ہی انسان خود۔ انسان کا موازنہ افریقہ کے کسی پرسکون جنگل کے بادشاہ سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کا موازنہ کیلے کے جمہوریہ کے کسی ڈکٹیٹر سے کیا جا سکتا ہے۔ بنانا ریپبلک کا ڈکٹیٹر جس نے بغاوت کر کے اچانک قبضہ کر لیا ہو۔ صحیح، چونکہ ہم حال ہی میں کمزور اور خوفزدہ جانور تھے، اس لیے اس نئے مقام پر آ کر ہم بہت زیادہ بے چین اور خطرناک ہو گئے، اور اس ظالم ڈکٹیٹر بننے کی طرف سب سے پہلا قدم آگ کا استعمال تھا۔ آگ نے تو سب کچھ بدل دیا۔ کھانا پکانے سے آنتیں چھوٹی ہوئیں اور دماغ بڑا ہونے کا راستہ کھلا، اور آگ نے انسان کو اپنے محدود جسمانی حجم سے آزاد کر کے ایک لامحدود طاقت دے دی۔ ایک چھوٹا انسان بھی آگ سے پورے جنگل کو جلا سکتا تھا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ آگ اور بڑے دماغ کے باوجود ابھی ایک اور بڑا انقلاب آنا باقی تھا۔ لگ بھگ 70,000 سال پہلے جو ہوا اس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ شعوری انقلاب، کیگنیٹو ریولوشن۔ ہومو سیپینز نے ایک ایسی زبان ایجاد کی جس کی مدد سے وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی بات کر سکتے تھے جن کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یعنی فکشن اور کہانیاں۔ ہاں دیوتا، قومیں یا انسانی حقوق، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا کوئی طبعی وجود نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے تخیل میں زندہ ہے۔ مکڑیاں یا چمپینزی صرف ان چیزوں پر بات کر سکتے ہیں جو سامنے موجود ہوں، جیسے دریا یا شیر۔ اس کی ایک بڑی شاندار مثال پیوجوٹ کار کمپنی کی دی گئی ہے۔ اگر میں سوچوں کہ پیوجوٹ کی تمام گاڑیاں لوہے کے سکریپ میں بدل جائیں، فیکٹریاں گر جائیں اور سارے ملازم استعفیٰ دے دیں، تو کیا کمپنی ختم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں، کمپنی کا وجود قانونی طور پر پھر بھی برقرار رہے گا۔ مطلب وہ نیا عملہ رکھ سکتے ہیں اور نیا کام شروع کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ محدود ذمہ داری والی کمپنیاں دراصل ایک قانونی افسانہ ہے۔ یہ وہ فرضی کہانیاں ہیں جو لاکھوں اجنبیوں کو ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ اور اس مشترکہ تخیل کا ثبوت ہمیں بہت قدیم ادوار سے ملتا ہے، جیسے 30,000 سال پرانا سٹارڈیل غار کا شیر نما انسان کا مجسمہ۔ ظاہر ہے ایسا جانور حقیقت میں نہیں تھا، وہ ان کے تخیل کی پیداوار تھا۔ اور وہ روس کے علاقے سانگیر میں دفن بچوں کی مثال، جنہیں 10,000 ہاتھی دانت کے موتیوں کے ساتھ دفنایا گیا تھا۔ ایک موتی بنانے میں 45 منٹ لگتے ہیں، تو سوچیں ایک کاریگر کو 7,500 گھنٹے لگے ہوں گے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ قدیم شکاریوں کے معاشروں میں بھی گہری ثقافتی درجہ بندیاں موجود تھیں۔ انسان صرف حیاتیاتی اصولوں پر نہیں چل رہا تھا۔ اور پھر تقریباً 12,000 سال پہلے تاریخ کا ایک اور موڑ آیا جسے ہم زرعی انقلاب کہتے ہیں۔ زرعی انقلاب، جسے حوالوں میں تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ کہا گیا ہے۔ یہ بات مجھے کافی عجیب لگی۔
ہم تو سوچتے ہیں کہ انسان نے پودوں کو اپنے قابو میں کیا۔ لیکن حقیقت میں گندم نے انسان کو اپنا غلام بنا لیا۔ یہ دھوکہ کیسے ہوا، ذرا یہ بتائیں۔ دیکھیں، گندم کی کاشت نے انسان کو ایک جگہ رہنے پر مجبور کر دیا۔ شکاری دور کا انسان صبح کچھ گھنٹے شکار کرتا اور باقی دن آرام کرتا، لیکن گندم نے اسے صبح سے شام تک کھیتوں میں محنت کرنے پر لگا دیا۔ ہاں، پتھر چننے پڑے، پانی دینا پڑا۔ اس کے بدلے میں گندم نے انسانی نوع کی تعداد میں تو بے پناہ اضافہ کیا، یعنی ارتقائی کامیابی ملی، لیکن ایک انفرادی انسان کی زندگی شکاری دور کے مقابلے میں بدتر، زیادہ محنت طلب اور بیماریوں سے بھرپور ہو گئی۔ مطلب ارتقائی کامیابی انفرادی خوشحالی کی ضمانت نہیں ہے۔ یہ تصور تو آج کے دور کی آسائشات کے جال جیسا لگتا ہے، جیسے ہم نے وقت بچانے کے لیے ای میل ایجاد کی تاکہ ہم خط لکھنے کے جھنجھٹ سے بچ جائیں۔ لیکن اس نے ہمیں پہلے سے زیادہ مصروف کر دیا۔ بالکل، اب ہم سے ہر وقت فوری جواب کی توقع کی جاتی ہے۔ زرعی دور کے کسان نے بھی سوچا تھا محنت کر کے مستقبل محفوظ کر لے گا، لیکن اس کی محنت کا پھل اشرافیہ اور بادشاہوں نے چھین لیا۔ زرعی انقلاب کا سب سے تلخ سبق یہی ہے، اور انفرادی تکالیف بمقابلہ ارتقائی کامیابی کی سب سے اندوہناک مثال جدید فیکٹری فارم میں بند بچھڑے کی ہے۔ وہ بچھڑا جسے پیدائش کے فوراً بعد ماں سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ ارتقائی لحاظ سے گائے یا بچھڑا ایک انتہائی کامیاب نوع ہے دنیا میں، اربوں گائیں ہیں، لیکن اس بچھڑے کو ایک چھوٹے سے پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے پٹھے نرم رہیں اور انسانوں کو نرم گوشت مل سکے۔ اس کی انفرادی زندگی تو شدید اذیتناک ہے، یہ واقعی ایک تلخ حقیقت ہے۔ خیر، جب زراعت کی وجہ سے آبادی بڑھی تو اتنے بڑے ہجوم کو کنٹرول کیسے کیا گیا؟ ڈی این اے میں تو کوئی پروگرامنگ نہیں تھی۔ انسان نے دو چیزیں ایجاد کیں، فرضی نظام اور تحریر۔ فرضی نظام یعنی مصری احرام، امریکی اعلان آزادی اور ہمورابی کا قانون؟ بالکل، یہ سب انسانی تخیل کی پیداوار ہیں۔ یہ انٹر سبجیکٹو حقائق ہیں جو لاکھوں لوگوں کے مشترکہ یقین پر قائم ہیں، لیکن اتنے بڑے نظام چلانے کے لیے انسانی دماغ کی یادداشت کافی نہیں تھی۔ تو پھر لکھائی ایجاد کرنی پڑی، اور یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ سومیرین لوگوں کی ابتدائی تحریریں کوئی عظیم شاعری نہیں بلکہ محض ٹیکس اور جو کی بوریوں کا حساب رکھنے کے لیے تھیں۔ ہاں، انسانی تاریخ کے پہلے لکھاری اکاؤنٹنٹس تھے، اور اس بیوروکریسی نے انسانوں کے سوچنے کا انداز ہی بدل دیا۔ دماغ آزاد خیالی سے سوچتا ہے، جبکہ بیوروکریسی میں ہر چیز کا ایک الگ خانہ یا دراز ہونا ضروری ہے۔ فائلوں اور درازوں والا نظام۔ جب ہم اتنے بڑے نظاموں کو دیکھتے ہیں تو کیا تاریخ کی کوئی سمت ہے؟ اگر ہم ایک کائناتی جاسوسی سیٹلائٹ کے نظریے سے دیکھیں جو ہزاروں سال کی تاریخ کو بے وقت دیکھے، تو صاف نظر آتا ہے کہ تاریخ لامحالہ وحدت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پیسہ، سلطنتیں اور عالمگیر مذہب نے انسانوں کو ایک عالمی معاشرے میں جوڑ دیا ہے، اور اس جدید عالمی معیشت کی بنیاد سائنسی انقلاب پر رکھی گئی، جو لگ بھگ 500 سال پہلے شروع ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ جہالت کا اعتراف تھی۔ مطلب انسانوں نے مان لیا کہ وہ دنیا کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتے۔ بالکل، اسی سوچ نے یورپی لوگوں کو نئی دنیا دریافت کرنے اور سائنس کو فروغ دینے پر مجبور کیا۔ انہوں نے پرانی روایتوں کی بجائے ریاضی اور شماریات پر بھروسہ شروع کیا، جیسے اسکاٹش پادریوں نے بیواؤں کے فنڈ کے لیے پیشگوئیاں کیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معیشت سے کیا تعلق جڑا؟ جدید معیشت کی بنیاد کریڈٹ پر رکھی گئی۔ سیموئل گریڈی کے بینک کی مثال لے لیں۔ اگر بینک میں صرف $1 ملین نقدی ہے، لیکن وہ اسی رقم کو بار بار ادھار دے کر $10 ملین کا کریڈٹ پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ صرف اس اعتماد پر مبنی ہے کہ مستقبل آج سے بہتر ہوگا؟ ہاں، اسی کریڈٹ نے جدید معیشت کو جنم دیا۔ ہالینڈ نے طاقتور اسپین کو اسی لیے ہرایا کیونکہ ہالینڈ کے نظام انصاف پر سرمایہ کاروں کا اعتماد زیادہ تھا۔ اب تو یہ سائنس اور سرمایہ داری مل کر ہمیں بالکل نئے دور میں لے جا رہے ہیں۔ 4 ارب سال تک زندگی قدرتی انتخاب کے اصول پر چلی، لیکن اب سائنس اس کی جگہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن لے رہی ہے۔ انسان خود لیبارٹری میں زندگی کو ڈیزائن کر رہا ہے۔ آلبا نامی خرگوش کی مثال تو کمال ہے۔ سائنسدانوں نے آرٹ کے لیے ایک سبز رنگ کا چمکتا ہوا خرگوش تخلیق کر دیا۔
یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب ہم اپنی مرضی سے زندگی کی شکل بدل رہے ہیں، بایولوجیکل انجینئرنگ اور بایونک بازو کے ذریعے۔ اور گلگامش پروجیکٹ کے دور میں جی رہے ہیں۔ موت کو شکست دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ تو اس سارے سفر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے 13.5 ارب سال پہلے سے لے کر مستقبل کے سائبورگز تک کا راستہ طے کیا ہے۔ خیالی کہانیوں، گندم کے دھوکے اور کریڈٹ کے نظام نے ہمیں طاقتور ترین جانور بنا دیا، لیکن اب چونکہ ہم جلد ہی اپنی خواہشات کو بھی لیبوریٹری میں ڈیزائن کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تو آج انسان کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں، بلکہ اصل اور بھیانک سوال یہ ہے کہ ہم کیا چاہنا چاہتے ہیں۔